باتیں، اس کے بعد انشاءاللہ مفسدات نماز یعنی نماز توڑنے والی چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو نماز کے اندر جو چیزیں شرط کہلاتی ہیں، شرط یعنی جن کے بغیر آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط۔ وہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بنا آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے پاکی۔ کیا ہے؟ یعنی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا۔ بدن کا جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا۔ کپڑا، جسم اور جگہ، یہ تین چیزیں اگر پاک نہیں ہیں تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ جسم پاک ہونے کا مطلب کہ آپ کا غسل برابر ہو، آپ کا وضو برابر ہو۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا غسل اور آپ کا وضو برابر نہیں ہے تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ غسل کا طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ غسل کس طرح کرتے ہیں؟ غسل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پانی ڈال لیں، صابن لے لیں، بالٹی لے لیں اور گھر 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 پانی ڈال لیں، آپ کا وضو غسل ہو گیا۔ اسلام میں غسل کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ اسلام میں غسل کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ غسل کے اندر تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ اگر یہ تین چیزیں غسل میں نہیں ہوئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو کیا تین چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے غرارے سمیت کلی کرنا، یعنی آپ پانی لیں، منہ میں بھرے اور گرگرا جو بولتے ہیں نا، گارگل کرنا، تو گرگرا کریں۔ ٹھیک ہے؟ غرارے کے ساتھ میں 3 مرتبہ آپ کلی کریں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ غرارے سمیت 3 مرتبہ آپ کلی کریں۔ دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی ہے، گوشت یا آپ نے کچھ کھایا تھا، چنا وغیرہ، اور کوئی ایسی چیز آپ کے دانت میں چپکی ہے کہ اس نے دانت کے اوپر ایک پرت بنا دی ہے کہ اس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں جا رہا، اس چیز کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ بغیر اس کے نکالے آپ کا غرارہ کلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ دانت کو صاف کریں اور 3 مرتبہ آپ غرارے سمیت کلی کریں۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں۔ پانی لیں اور اس کو جس طرح عطر سونگتے ہیں ویسے پانی کو ناک کے قریب رکھ کے آپ سونگیں، اور پھر یہ جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے آپ ناک میں ڈال کر ناک کو صاف کیجیے۔ اندر جو بھی جمع ہوا ہے رطوبت آپ اسے صاف کریں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ ناک کو نرم ہڈی تک، کہاں تک؟ یہ آپ ناک ہلائیں گے نا تو جہاں تک یہ ہڈی ہل رہی ہے، دیکھو کہاں تک ہل رہی ہے، ہاں اوپر تک دیکھو کہاں تک ہل رہی ہے، اور اوپر ہے نا، تو جہاں تک یہ ہڈی ہلتی ہے نا وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس کو صاف کریں۔ ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں غرارہ نہیں کریں گے، صرف کلی کریں گے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں تو ناک میں پانی چڑھائیں گے لیکن مبالغہ نہیں کریں گے۔ مبالغہ یعنی زور سے مت کھینچو، ہلکے سے کھینچو۔ کیوں؟ زور سے اگر آپ نے کھینچا، آپ کو یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں اور آپ نے زور سے کھینچ لیا اور اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے پر آہستہ سے۔ ٹھیک ہے؟ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو آرام سے کیجیے، غرارہ بھی کیجیے اور ناک میں پانی بھی چڑھائیے اچھے سے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن سے پانی بہائیں، پورے بدن سے پانی بہائیں اس طریقے سے کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے، یہ دیکھو کتنا باریک ہے، بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ غسل کا کے فرائض ہے۔ یہ 3 چیزوں میں اگر بال کے برابر بھی کمی رہ گئی غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ آپ بول سکتے ہیں میں نہایا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے غسل کیا ہے۔ یعنی نہانا، جسے ہماری زبان میں نہانا کس کو کہتے ہیں؟ پانی ڈال لینا، اس کو نہانا کہتے ہیں۔ لیکن شریعت جس کو نہانا کہتی ہے، شریعت میں حالانکہ نہانا غسل ایک ہی چیز ہے، لیکن ہماری زبان میں نہانا کہتے ہیں صابن لگایا، باڈی واش لگایا، شیمپو لگایا، صابن لگایا، نہا لیا، یہ نہانا ہے۔ لیکن شریعت میں نہانا یا غسل کرنے کا مطلب یہ کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ کیا؟ غرارے سمیت کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے بدن سے پانی بہانا کہ بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ آ گیا جو
آپ بھی آگے سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 3 چیزیں کیا ہیں غسل میں فرض؟ بتاؤ ان کو بتاؤ جو بعد میں ہے. غرارے کے ساتھ کلی کرنا, ہاں یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں. یعنی ان میں کسی بھی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی. اس میں ذرا بھی لاپرواہی کسی نے کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا, وہ پاک ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, غرارے سمیت کلی کرنا, ناک کے نام پر پانی چڑھانا اور پورے بدن سے پانی بہانا. یاد ہو گیا کیا 3 چیزیں ہیں؟ پہلا کلی کرنا غرارے کے ساتھ, ہاں پھر ناک میں نرم ہڈی تک کے پانی چڑھانا, ہاں جالی انگلی سے صاف کرنا تھا, پھر اس کو چھینکنا, ہاں پانی نکل جائے گا, پھر پورا بدن میں پانی بہانا, ایک جگہ پہ چھوڑ دینا. ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا غسل کا طریقہ. اب دوسرا ہے وضو کا طریقہ. میں سنت طریقہ بھی بتاؤں گا اور فرض بھی بتاؤں گا. 4 چیزیں وضو میں کمپلسری ہیں, لازمی ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز چہرہ دھونا. چہرہ مطلب جہاں سے بال شروع ہو رہے وہاں سے لے کے ٹھڈی تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, یہ پورا چہرہ ہے. تو اس میں سے کوئی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے. چہرے کا دھونا یہ پہلا فرض ہے. دوسرا کوہنیوں سمیت, یہ کونی ہے, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. ٹھیک ہے, پہلا فرض کیا تھا؟ پورے چہرے کو دھونا. دوسرا کوہنیوں سمیت اس کے اوپر تک, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا, یعنی سر کا 4 حصہ کریں تو 4 میں سے 1 حصہ باقی مسح کرنا ضروری ہے. 4 میں سے 1 حصے پر گیلا ہاتھ پھیرنا. مسح کا مطلب کیا ہے؟ گیلا ہاتھ پھیرنا. تو 4 میں سے, یہ پورے سر کا آپ حصہ کریں 4, تو 4 میں سے 1 حصے کا کم سے کم گیلے ہاتھ سے مسح کرنا یہ ضروری ہے. اگر اتنا بھی کسی نے نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلا فرض کیا تھا؟ چہرہ دھونا. دوسرا فرض کونیوں سمیت ہاتھ کا دھونا. تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا آخری فرض کیا ہے؟ دونوں پیر کا ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ٹخنا ہے, یہ ہڈی جو باہر نکلی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں. تو ٹخنے سمیت دونوں پیروں کا دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وضو کا فرض یعنی فرائض ہے. یہ 4 چیز کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا, کسی کا بھی وضو نہیں ہوگا. اب میں آپ کو سنت طریقہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, وضو کا سنت طریقہ. وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھو. جیسے کعبہ اس طرف ہے تو ایسا منہ کر کے وضو کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہاں, اگر مسجد میں وضو خانہ ادھر بنا ہے, ادھر بنا ہے تو جیسا بنا ہے ویسے آپ کر لو. جیسا بنا ہے ویسا بیٹھ کے آپ کر لو. اس میں آپ کو جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پاسبل ہو, جیسے مسجد میں 3 وضو خانے, ایک نل ادھر ہے, ایک نل ادھر ہے اور ایک نل ادھر ہے, تو کہاں پہ بیٹھنا زیادہ فضیلت والا ہے؟ ادھر والا. کعبے کی طرف جو چہرہ ہو وہ والا وضو خانے پہ وضو کرنا زیادہ بہتر ہے. ہاں, لیکن جب آپ کعبے کی طرف چہرہ کر کے وضو کریں گے تو اس کا خیال کریں کہ کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت آپ جو پانی پھینکیں گے, تھوکیں گے, وہ کعبے کی طرف مت تھوکو. یعنی آپ نے پانی لیا, ایسا نہیں تھوکیں گے. اگر کعبے کی طرف چہرہ, کیسے تھوکیں گے؟ پانی لے کر منڈی نیچے کر کے آپ تھوکیں. ناک چھنکنا ہے تو ایسا کر کے نہیں چھنکیں گے, بلکہ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد نیچے منڈی کر کے آپ اسے چھنکیں. یہ کعبے کا ادب ہے. کعبے کی طرف نہ کچرا پھینک سکتے ہیں, نہ نشانہ لگا سکتے ہیں. جیسے کوئی اگر سیکھ رہا ہے ڈانٹ مارنا, تیر چلانا, تو نشانہ جو ہوتا ہے نا, جو بورڈ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کعبے کی طرف نہیں لگا سکتے. یہ کعبے کے ادب کے خلاف ہے. کعبے کی طرف نشانہ لگانا, کعبے کی طرف جو ہے چھینکنا, کھکھارنا, کچڑا پھینکنا, یہ ساری چیزیں کعبے کے ادب کے خلاف ہیں. تو آپ اگر کبھی کعبے کی طرف چاہے, جیسے اگر مسجد کی کھڑکی یہاں پر ہے نا, کسی کو کچرا پھینکنا ہے تو ایسے نہیں پھینک سکتے. وہ کھڑکی کے باہر ہاتھ ڈالے اور یوں گرائے. سمجھ گئے؟ آپ بائک چلا رہے ہیں اس طریقے سے روڈ پہ اور کعبہ اس طرف ہے, آپ یوں نہیں تھوک سکتے. آپ کو تھوکنا ہے تو پورا منڈی نیچے کر کے آپ اس طریقے سے تھوکیے. سمجھ گئے؟ تو یہ کعبے کا کیا ہے؟ ادب ہے. تو
وضو کی 4 فرض کیا تھے؟ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔ اب میں وضو کا سنت طریقہ بتاتا ہوں، یعنی جو یہ تو میں نے ضروری بتایا، یہ کب 4 چیزیں کب کریں گے ہم؟ ہر وضو میں چیز ہو جاتی ہے، لیکن سنت چھوڑ کر اگر آپ صرف 4 چیزیں کر لیں تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ایسا وضو جان بوجھ کے کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ رسول کو ایسا وضو پسند نہیں ہے، مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں، جیسے جماعت چھوٹنے والی ہے، آپ آئے، آپ نے دیکھے امام صاحب آخری رکعت میں، اب کیا کریں؟ تو آپ یہ 4 چیزیں کر لیں، وہ پورا کلی کرنا، یہ کرنا، مسواک کرنا، یہ سب ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر آخری رکعت ملی، آپ کو پتا اگر میں سنت کے حساب سے اگر وضو کروں گا تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو آپ صرف 4 فرض ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 4 فرض۔ اسی طرح بہت زیادہ گردی ہے جمعہ کے لیے، آپ کے پیچھے 4 لوگ کھڑے اور امام صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا ہے، آپ کو معلوم ہے پورا سنت کے حساب سے وضو کروں گا تو ان میں سے کسی ایک کی جماعت چھوٹ جائے گی، اس صورت میں بھی آپ صرف کیا کریں گے؟ فرض ادا کریں گے۔ نماز قضا ہونے والی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ اٹھے صبح فجر کے لیے، 10 منٹ باقی ہے یا 15 منٹ باقی ہے، آپ کو معلوم ہے اگر پورا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں وضو کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ صرف فرض ادا کریں، سمجھ گئے؟ اس لیے فرض کو جاننا ضروری ہے کہ یہ 4 چیزیں کیا ہے وضو کے اندر، کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا، یہ جو چیزیں میں نے بتائی اس کو 3 بار کرنا فرض نہیں ہے، ایک ہی بار کرنا فرض ہے، لیکن ایسا ایک بار کریں کہ 2 بوند پانی بہہ جائے، یعنی آپ نے پہلے پانی ڈالا پھر ایک بار ڈال لیا اور کوئی جگہ سوکھی نہیں رہی تو ایک فرض ادا ہو گیا۔ 3 بار کرنا بھی فرض نہیں ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ تو یہ 4 فرض جو ہے ہر حالت میں وضو میں ضروری ہے۔ اب میں آپ کو سنت طریقہ بتاتا ہوں کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی سنت جو میں نے بتایا کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے، کہاں پہ چہرہ کر کے بیٹھے؟ کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے، اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں پانی کے نیچے، اس طریقے سے دھوئیں، کھلال بھی کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھلال کرنا۔ کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے اور ہاتھ کو دھوئیں، کھلال کریں، اس کے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن جو دعا لکھی رہتی ہے وضو سے پہلے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، وہ دعا یاد ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھیں؟ حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کا بسم اللہ نہیں اس کا وضو نہیں، جس کا بسم اللہ نہیں، یعنی اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اللہ ایسے وضو کو قبول نہیں کرتا۔ اور بہت سارے محدثین اور بڑے بڑے فقہا ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے اس کا وضو نہیں ہوتا، اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ لیکن جو صحیح اس کا اس حدیث کا مطلب ہے، جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے اور بہت سارے بڑے بڑے فقہا نے فرمائی، اس حدیث کا مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا بسم اللہ نہیں اس کا وضو نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا وضو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو بغیر بسم اللہ پڑھے کبھی وضو نہ کرے، جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ پڑھ کر ہی کریں، ٹھیک ہے؟ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ نہیں، پوری دعا پڑھیں، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور اگر یہ دعا یاد نہیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا بسم اللہ پڑھیں۔ تو کعبے کی طرف چہرہ آپ نے کر لیا، اونچی جگہ پہ بیٹھے، ایسی جگہ بیٹھ کر وضو کرے جہاں چھینٹے نہ آئے، ہے نا؟ مسجد میں تو وضو خانہ ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں چھینٹے نہیں ہوتے، لیکن گھر میں کبھی وضو کرتے ہیں نل میں تو چھینٹے اڑ جاتے، تو وہاں پہ ٹب رکھ لیں، بالٹی رکھ لیں تاکہ چھینٹے آپ کے اوپر نہ آئے۔ تو کعبے کی طرف چہرہ کریں، اونچی جگہ پر بیٹھے، بسم اللہ شریف پڑھیں، 3 چیزیں ہو گئی، کعبے کی طرف چہرہ کریں، اونچی جگہ پر بیٹھے، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب ہاتھ کو دھوئیں گے، ہاتھ کو دھوئیں، ہاتھ کا خلال کریں، اس کے بعد مسواک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مسواک کریں گے۔ مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، اگر مسواک کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ انگلیوں سے مسواک کر لے، ٹھیک ہے؟ انگلی کا استعمال کر کے دانت صاف کر لے، بہتر ہے کہ مسواک کا استعمال کرے، کیونکہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بغیر مسواک والی نماز سے بہت زیادہ ہوتا ہے، 70 گنا زیادہ، 70 ٹائم زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے جو مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں گے اور اونچی جگہ پر بیٹھیں گے، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے یا وضو کی دعا پڑھیں گے،
ہاتھوں کو دھوئیں گے اور خلال بھی کریں گے. ہاتھ دھو کر ہاتھ کا خلال کریں گے, پھر مسواک کریں گے, اس کے بعد 3 مرتبہ غرارے سمیت کلی کریں گے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ غرارے سمیت کلی کریں گے. پھر 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے اور ناک کو اچھے سے صاف کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ پورے چہرے کو دھوئیں گے. پورے چہرے کو دھوئیں گے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. جہاں سے بال شروع ہوتا ہے وہاں سے ٹھوڈی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے, ہلکی داڑھی ہے, ٹھیک ہے, میری داڑھی تو گھنی ہے, جس کو بس تھوڑے بال آئے ہیں تو وہ اس کو ضروری ہے کہ وہ چمڑی تک پانی پہنچائے. چمڑی تک, یہ جو چمڑی ہے یہاں تک پانی پہنچانا, یہاں تک پانی پہنچانا اس کو ضروری ہے. اور جس کی داڑھی گھنی ہے اس کو چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے, بس وہ ہاتھ گیلا کر کے یوں کھلال کر لے, داڑھی کا کھلال کر لے یوں, اس طریقے سے اس کا وضو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو پھر سے میں شروع سے بتاتا ہوں. پہلے کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے, اونچی جگہ پر بیٹھے, بسم اللہ شریف پڑھیں, وضو کی دعا پڑھ لیں, پھر ہاتھ دھوئیں اور خلال کریں. کہاں تک ہاتھ دھونے کا ہے؟ گٹوں تک. اس کے بعد مسواک کریں. مسواک کرنے کے بعد کلی کریں 3 مرتبہ غرارے سمیت. 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں. پھر پورا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں. کتنی مرتبہ؟ 3. اور داڑھی کا خلال بھی کرے گا, داڑھی بڑی ہے تو. پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے. ابھی دیکھو یہ دونوں فرض آ گئے نا, لیکن فرض کے پہلے یہ جو 7 چیزیں تھی کیا ہے؟ فرض دیکھو کتنے بعد میں آئے. تو یہ جو پہلے 7 چیزیں سنت ہے, اب یہاں سے فرض شروع ہو گئے. اور یہ 3 بار بھی فرض نہیں ہے, فرض ایک ہی بار ہے. اور سنت یہ کہ 3 بار دھوئیں. چہرہ 3 بار دھوئیں, 3 بار کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں, پورے سر کا مسح کریں. کیا کریں؟ پورے سر کا مسح. فرض میں کیا تھا؟ چوتھائی سر کا مسح. چوتھائی سر کا یعنی چوتھے حصے کا مسح. اور سنت میں پورے سر کا مسح. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو, آپ نے ہاتھ کو گیلا کیا, ٹھیک ہے. اگر ہاتھ دھوئے نا آپ نے, کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے اور ہاتھ گیلا ہے, اسی پانی سے آپ مسح کر سکتے ہو. تازہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہاتھ کا پانی جلدی سوکھ گیا, جیسے گرمی کا موسم تھا, ٹھنڈی تھی, اور ہاتھ دھوتے ہاتھ تھوڑا سوکھ گیا, تو پھر آپ تازہ پانی لے لیں. ورنہ 3 بار ہاتھ دھونے کے بعد اگر ہاتھ میں گیلا پن بچا ہے تو وہ گیلا پن بھی آپ مسح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ گیلا ہاتھ لیں. اس کے بعد یہ 3 انگلیاں ملائیں اور جہاں سے بال شروع ہوتے وہاں سے پیچھے جائیں. جہاں سے بال شروع ہو رہے وہاں سے پیچھے جائیں. پھر یہ انگلیاں ہٹا دیں. اب یہ آپ نے گدی استعمال نہیں کی تھی, اب اس کو آپ آگے لے کر آئیں. ٹھیک ہے, آپ آگے لے کر آئے. اس کے بعد میں یہ اور یہ استعمال ہو گیا ہے نا, یہ پیچھے گئے اور یہ آگے آیا. اب اس کے بعد یہ انگلی سے کان کے اندر کا آپ خلال کریں. اس طریقے سے ایک دم اندر جو کان کا چھید ہوتا ہے یہاں سے آپ انگلی ڈالیں اور یوں آپ اس کو باہر لے کے آئیں. پھر یہ انگوٹھے سے کان کے پیچھے کے حصے کا مسح کریں. اس کے بعد اب یہ پیچھے کا حصہ بچ گیا, اس سے گردنے کا مسح. گردن کس کو کہتے ہیں؟ بکرے کا گوشت لینے جاتے تو بولتے ہیں نا کسائی کو, بھائی گردن کا گوشت دو. تو گردن یہ پیچھے کا حصہ ہوتا ہے. یہ جو آگے ہے اس کو گلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ گلا ہے. آپ اس طرح پکڑیں گے نا تو جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ گلا. اور یہ جو پیچھے ہے اس کو گردن کہتے ہیں. تو گلے کا مسح نہیں کرنا ہے, گردن کا مسح کرنا. وہ کیسے کریں گے؟ پیچھے ہاتھ لے کے جاؤ, پیچھے ہی چھوڑ دیں اس طریقے سے, اس کو آگے تک نہیں لے کے آئیں گے. یہ خلاف سنت ہے اور اس سے منع کیا گیا. سمجھ گئے؟ تو یہ مسح کا طریقہ تھا. پھر سے دیکھو, 3 انگلیاں ملاؤ, آگے سے لے کے جائیں اور پیچھے, پھر یہ آگے لے کر. اچھا, ایک اور طریقہ یہ بھی بتایا گیا, اگر کوئی 2 بار نہ کرنا چاہے, جلدی ہے, یہ ہاتھ ملا کے یوں بھی اگر کر لے گا تو وہی کام ہوگا. یعنی یہ تازہ پانی شروع سے آخر تک ایک ہی ساتھ میں سب جگہ پہنچ جائے گا. لیکن کوئی ایسا بھی کرے تو دونوں طریقہ صحیح ہے. پھر یہ انگلی سے کان کا خلال کرے, انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کرے, اور یہ جو ہاتھ کے پیچھے کا حصہ تھا اس سے گردن کا مسح کرے. یہ ہو گیا مسح کا طریقہ. ٹھیک ہے, پھر سے شروع سے. پہلے کیا تھا؟ یہ نہیں, وضو کے شروع سے. قبلے کی طرف چہرہ کرنا, پھر اونچائی پر بیٹھنا,
بسم اللہ شریف پڑھنا، پھر ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک دھونا، پھر مسواک کرنا، گرالے سمیت کلی کرنا، ناک کی نظر منڈی تک پانی چڑھانا 3 بار، پھر پورے چہرے کو پورا چہرہ 3 بار دھونا، داڑھی اگر ہے تو خلال کریں، کم داڑھی ہے تو چمڑی تک پانی پہنچائیں، اس کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوئیں 3 بار، پھر پورے سر کا مسح کریں 10 ہو گیا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، یہ 11 ہو گیا۔ اس کے بعد آخری کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 12 سنتیں وضو کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ اب ہم جو ہے نماز توڑنے والی چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو میں نے یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائی کیونکہ جو بیسک چیزیں وہ ہر کسی کو پتہ ہونی چاہیے، اور انسان کو بنیادی چیزوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ انسان کبھی کبھی آگے بڑھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتا ہے اور اس میں غلطیاں کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے مفسدات نماز اب ہم جو ہے انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز اگر آپ نے کی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اور اس کو کہتے ہیں مفسدات نماز، یا نماز کو فاسد کرنے والی چیز۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، فاسد کا مطلب جیسے روزے کو فاسد کرنے والی چیز ہے، روزے کو توڑنے والی چیز، تو اسی طرح نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا یہاں پہ بیان ہے۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے، ایک آدھ بات بولے یا زیادہ بولے، یعنی آپ نے اگر نماز میں کچھ بھی بول دیا تو نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اگر کوئی مانے نہ ہو۔ کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے خالی السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہہ پایا ہو، پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس سے کسی نے سلام کیا اور غلطی سے آپ کی زبان سے وعلیکم السلام نکل گیا، اتنی آواز میں نکلا کہ آپ نے خود سن لیا، تو آپ کی نماز چلی گئی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو چھینک آئی اور آپ نے غلطی سے الحمدللہ کہہ دیا، اس پہ نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کسی نے الحمدللہ کہا اور چھینک کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ۔ کوئی چھینک کے کہہ دیا، اور انسان کی عادت ہوتی ہے نا، جیسے کوئی سلام کر دیتا تو فوراً جواب دے دیتا ہے، کبھی کبھی ہماری اتنی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کافر سلام کرتا ہے اور ہم غلطی سے جواب دے دیتے ہیں جان کر کے، کیونکہ عادت ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی کوئی چھینکتا ہے تو ہم یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ کوئی بازو والا چھینک دیا، اس نے الحمدللہ کہا تو ہم نے فوراً یرحمک اللہ کہہ دیا، تو اس کا جواب اگر آپ نے دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ سلام اور یرحمک اللہ کہنا یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اس کا آپ نے جواب دیا، کوئی باہر والا آدمی ہے نماز کے اور اس کا آپ نے جواب دیا ہے، اس وجہ سے جو ہے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی، یعنی کوئی اگر سلام کر دے اور کوئی خالی یوں کر دے، اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہو جائے گی۔ ہاں، زبان سے اگر لفظ نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، اگر کہہ دیا تو نماز نہ گئی۔ نماز میں کیونکہ ایک فطرتی چیز ہے، اپنی عادت ہوئی، جب بھی چھینک آتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ جب بھی چھینک آئے تو کیا کہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے، اگر اللہ اس کی سانس کو واپس نہ کرے تو آدمی مر جائے، تو گویا چھینک کا آنا ایک نئی زندگی ملنے کی طرح ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور ایک سانس عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ایک اور جو ہے زندگی میں موقع عطا فرمایا۔ تو جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ، لیکن کبھی نماز میں آئے تو نماز میں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی غلطی سے کہہ لے تو اس سے نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا، یا بری خبر پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا تعجب کی خبر سن کر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔
ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی. یعنی بس یوں ہی بڑے غور سے سنیے. اگر یوں ہی کسی نے کہہ دیا الحمدللہ، کسی کو جواب دینا مقصد نہیں تھا، بس یوں اس کی زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا غلطی سے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن کسی نے مصیبت کی خبر سنائی اور اس کو جواب دینے کے لیے اگر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی نماز چلی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی انتقال پر ہی صرف نہیں پڑھتے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے. یہاں تک کہ اگر لائٹ چلی جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا جوتا ٹوٹ جائے، آپ کی گھڑی ٹوٹ جائے، موبائل گم ہو جائے، چوری ہو جائے، ہاں پیر میں کچھ لگ جائے، کوئی بھی صدمہ آئے، کوئی بھی مار لگ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، ہر تکلیف اور ہر مصیبت پہ کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کہنے پہ اللہ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ایسا کہنے پہ اللہ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو کھکھارنے میں جب دو حرف نکلے جیسے اخ تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو. اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے، تو اس نماز سے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی جیسے کوئی کھانے کے لیے کہتا ہے اخ اخ، ایسا کہتے ہیں نا، تو اخ کہنے میں دو لفظ نکلتے ہیں، آ اور خ. اخ ایک لفظ اگر کسی بات میں نکلے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن دو لیٹر نکلے نا اخ اخ، تو اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز چلی گئی. اتنا کہنے سے بھی نماز چلی گئی، اخ کہنے سے نماز چلی گئی. ہاں لیکن قرآن پڑھ رہا تھا، گلے میں بلغم پھنسا تھا، پڑھنے نہیں ہو رہا تھا، آواز اٹک رہی تھی، اس نے اس طرح اس نے کیا، یا وہ نماز پڑھ رہا تو کوئی آگے سے گزرنے والا تھا، اس کو اطلاع دینے کے لیے کیا، ٹھیک ہے، ان سب صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا کبھی کوئی نماز کے آگے سے گزرے تو کیا کرے؟ ایک ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اکثر حرم میں ایسا ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مطاف کے اندر کوئی گزر جاتا ہے، آپ خالی یوں ایک ہاتھ اشارہ کر دیں. حالانکہ مطاف کے اندر اجازت ہے، مطاف میں کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. کہاں پہ مطاف کیا ہے؟ یہاں کعبے کی فوٹو ہے کیا؟ کعبہ دیکھیں نا اپنے فوٹو میں، کعبہ جو بلیک کلر کا سٹرکچر ہے کعبۃ اللہ ہے، اس کے ارد گرد جو وائٹ اسپیس ہے نا جہاں پہ لوگ چلتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطاف کا مطلب ہے جہاں طواف کیا جائے. مطاف کا مطلب کیا ہے؟ طواف وہیں پہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو مطاف کہتے ہیں. تو مطاف کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. کیوں؟ چاروں طرف سے کعبہ ہے، وہاں چاروں طرف سے کعبہ ہے نا، تو وہاں پہ گزر سکتے ہیں. لیکن کسی اور جگہ مسجد میں یا میدان میں اگر آپ نماز پڑھیں، کوئی آگے سے جا رہا ہے، آپ ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے اطلاع دے سکتے ہیں. اسی طرح اخ کر کے آپ اسے اطلاع دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے کہ نمازی سے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر جو وعید ہے، جو گناہ ہے، جو عذاب ہے، اگر وہ تم جان لیتے تو 40 سال تک وہیں رکے رہتے پر نمازی کے آگے سے نہیں جاتے. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر تم یہ جان لیتے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر کیا وعید ہے، کیا سزا ہے، تو تم 100 سال تک وہیں کھڑے رہتے، لیکن تم نمازی کے آگے سے نہیں جاتے. تو آگے سے گزرنا جو ہے نا، آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے. جیسے ابھی میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ یہاں سے یہاں نہیں جا سکتے، یہاں سے یہاں نہیں جا سکتے. لیکن اگر کوئی بالکل میرے سامنے بیٹھا ہے، کوئی جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بالکل یہاں سامنے بیٹھا ہے، تو یہاں سے اٹھ کر یہاں جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں سے اٹھ کر یہاں جا سکتا ہے، آر پار نہیں جا سکتا. کیونکہ حدیث میں جو لفظ آیا گزرنے کا لفظ آیا. کیا لفظ آیا؟ اٹھ کے جانے کی بات نہیں ہے، گزرنے کی بات. تو نمازی کے آگے سے اٹھ کر آپ جا سکتے ہیں جلدی اگر ہے تو، ورنہ وہاں اٹھے بھی نہیں. جلدی ہے تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں لیکن گزر نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کو معلوم میں اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ اس کے آگے سے گزر جائیں گے تو آپ نہ اٹھیں.
جیسے آپ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جیسے کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے دروازے پہ اور آپ پچھلی صف میں بیٹھے ہیں اور نماز چھوٹنے والی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اٹھوں گا تو کئی لوگ آگے سے گزر جائیں گے، سب گنہگار ہو جائیں گے، تو لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے آپ جو ہے کیا کریں، آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہوتا ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، نماز ختم ہوتے ہی کچھ لوگ سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب سارے لوگ اس کے آگے سے جاتے ہیں تو ایک شخص لوگوں کو کہتا ہے ارے بھائی مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، یہ کہنے سے اچھا تم خود وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کئی لوگ گزرتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو کہتے ہیں ارے بھائی مت جاؤ، گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بولتے رہتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں۔ وہ کہنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر 2 منٹ 5 منٹ آپ کھڑے ہوں گے تو بہت سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ اسلام اور شریعت کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی کو مسلم بناؤ، اللہ کے رسول اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ لوگوں کو مسلم بناتے پھرو، لوگوں کو گناہ سے بچانا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی گناہ کمانے سے بچ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ ہاں لوگوں کو مسئلہ بتاؤ کہ بھائی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن آپ کے بتانے تک تو کتنے لوگ گزر جائیں گے، کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی ایسا ہو تو آپ نمازی کے آگے سے جو ہے گزرنے والوں کو روکیں۔ اچھا کبھی ایسا ہو، یہ دیکھو، کبھی ایسا ہو کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں اور 2 لوگ ہیں جن کو ایسا گزرنا ہے اور بہت جلدی ہے، وہ رک نہیں سکتے، ان کو معلوم ہے 4 رکعت کی نیت ہے اور ان کو جلدی ہے۔ مسجد میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بس اسٹاپ پہ پڑھ رہا ہے، بس اسٹینڈ پہ پڑھ رہا ہے اور دوسری جگہ بھی نہیں ہے جہاں سے گھوم کے جا سکے، تو کیا کرے؟ تو اس کا طریقہ بتائیے۔ جیسے بھائی آؤ، جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو یہ کوئی بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو کتاب ہے سمجھیے کہ بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پہ، اب ان کو یہاں آنا ہے اور مجھے وہاں جانا ہے، تو اس کا جانے کا طریقہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں اور یہاں اس کے سامنے جو کھڑے پیٹ کر چہرہ کر کے نہیں کھڑنا، نمازی کے آگے چہرہ نہیں کرنا چاہیے، مقبول ہے کس طرح کھڑے جائیں، اب یہ آ کر یہاں سے گزر جائیں، انہوں نے نمازی کو کراس نہیں کیا، انہوں نے میرے کو کراس کیا، میں ستھرا بن گیا، میں کیا بن گیا؟ ستھرا بن گیا، یہ گزر گئے، ان کو گناہ نہیں ہوا کیونکہ میں ستھرا بن گیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ اپنی جگہ واپس آ جاؤں، میں پار نہیں ہوا، میں یہاں جا کر میں واپس آ گیا، میں نے نمازی کے آگے سے میں نہیں گزرا، یہ علماء نے طریقہ بتایا۔ پھر اب کیا ہو، اب یہ اس کے آگے جائیں اور یہ کھڑے ہو جائیں، اب میں ان کے آگے سے جاؤں اور گزر جاؤں، میں بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرا، میں کس کے آگے سے گزرا؟ ستھرے کے آگے سے گزرا، ہے نا، میں نے نمازی کے آگے سے کراس نہیں کیا، میں نے ستھرے کے آگے سے کراس کیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ واپس وہاں چلے جائیں گے۔ اس طرح نہ انہوں نے نمازی کو کراس کیا نہ میں نے نمازی کو کراس کیا، دونوں گناہ سے بچ گئے۔ تو ہماری شریعت نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ بتایا، پر کمی ہماری ہے کہ ہم دین سے دور رہتے اور گناہ کماتے ہیں۔ دیکھیے لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے بھی نہیں کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگر ایسی بات آئے تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کبھی نمازی کا اتنا بھی ضروری کام ہو، اگر لاکھوں کا نقصان بھی ہو جائے تو انہیں آخرت کے گناہ سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ بندہ آخرت کا گناہ نہ کمائے۔ تو مسئلہ یہ ہم سن رہے تھے کہ کھکھارنے میں جب 2 حروف نکلے جیسے اب، تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ کھارنے میں جب 2 حروف نکلے جیسے اخ، تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو، عذر یعنی ریزن، اور نہ صحیح غرض ہو، یعنی کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ آپ نے اخ کیا تو یہ جائز ہے۔ جیسے آپ کو بتا کہ نماز کوئی آدمی ہوتا ہے اس کو بولنے کے لیے تو یہ جائز ہے، یا صحت میں تکلیف ہوئی اس کے لیے آپ نے جائز ہے، لیکن بغیر وجہ جو کسی نے کیا اور لفظ نکلا اخ، اس کی نماز چلی گئی، ٹوٹ گئی اس کی نماز، اب اس کو پھر سے شروع کرنی پڑی۔ مقتدی نے اپنے امام کو سوا کسی اور کو، مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی، یعنی جس نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اس جماعت کے علاوہ کسی نے دوسری نماز والے کو
لقمہ دے دیجیے. جیسے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں، اور بازو میں کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا تھا آپ کے، اور وہ دوسری رکعت پہ قاعدہ نہیں کیا، یوں ہی اڑ گیا. اب آدمی اس کو اشارہ دے رہا ہے بول کر اللہ اکبر بولیے، اس کو بول رہا ہے کہ وہ بیٹھنا چاہیے تھا. اب یہ کہہ رہے اگر سے وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اوپر کہہ رہا ہے اور اس کی نماز چلی جائے. مقتدی صرف اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے. مقتدی کس کو لقمہ دے سکتا ہے؟ لقمہ مطلب کھانے والا لقمہ نہیں. لقمے کا مطلب ہوتا ہے امام کو کوئی غلطی کے بارے میں آگاہ کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور امام بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی بھول سکتے ہیں. کتنا بھی بڑا کوئی پریشان نیک آدمی وہ نماز میں پڑھنا یہ فطرت کی چیز ہے. تو کبھی امام قرآن بھول جائیں، کبھی سجدہ بھول جائیں، کبھی قاعدہ بھول جائیں، تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کو بتائے، اشارہ کر بول کر. اور یہ بھی خیال رکھیں کہ اسی وقت آپ لقمہ دیں جب آپ کو یقین ہو، ورنہ آپ کو خود یقین ہے آپ نے غلط لقمہ دے دیا، پہلی بات تو دوسروں کی نماز خراب ہوگی. اور اگر امام نے آپ کا لقمہ نہیں دیا اور آپ نے لقمہ غلط دیا تھا تو آپ کی نماز چلی جائے. مقتدی اگر امام کو ایسا لقمہ دے تو امام نے قبول نہیں کیا، ایسا لقمہ دینے کی وجہ سے مقتدی کی نماز چلی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے لقمہ بڑا سوچ سمجھ کے دے، جب ضرورت ہو تبھی دے. تو مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی. امام نے اپنے مقتدی کو کے سوا کسی اور کا لقمہ دیا، نماز فاسد ہو. اس طرح مقتدی اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ نہیں دے سکتا، امام بھی اپنے مقتدی کے علاوہ کسی کا لقمہ نہیں لے سکتا. جیسے امام صاحب قرآن پڑھ رہے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے، ٹھیک ہے، تراویح پڑھا رہے. اب تراویح پڑھاتے پڑھاتے کوئی سورت کو بھول گئے، آیت بھول گئے. اب ایک بندہ جو تراویح پڑھ چکا تھا کہیں اور جگہ پہ، جلدی تراویح دیا، لیٹ تراویح دی، اب وہ آ کر مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے اور امام صاحب جو ہے وہ لیٹ والی تراویح پڑھ رہے. امام ایک آیت بھول گئے اور مقتدیوں میں کوئی حافظ نہیں ہے. اب اس کو وہ آیت پتہ تھی، اس نے لقمہ دے دیا، اور امام نے اگر اس کا لقمہ لے لیا تو سب کی نماز چلی. امام اپنے مقتدی کے علاوہ کسی باہر والے کا لقمہ نہیں لے سکتا. جیسے آپ وضو کر رہے تھے، وضو خانہ یہیں پر ہے، سمجھ لیجیے وضو خانہ یہی ہے. اور مثال کے طور پر امام صاحب جو ہے ایک سجدہ کیے، دوسرا سجدہ بھول گئے. اب کسی نے لقمہ نہیں دیا، آپ کو کہہ رہے کوئی لقمہ نہیں دے رہے، آپ نے لقمہ دے دیے، ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی اور امام صاحب نے آپ کا لقمہ لے لیا، سب کی نماز چلی. بھلی آپ صحیح لقمہ دو، لیکن نماز کے باہر والے کا صحیح لقمہ بھی امام نہیں لے سکتے. امام اسی کا لقمہ لے سکتے ہیں جو نماز میں داخل ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز اور حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. یعنی درد کی وجہ سے بھی کوئی یہ سب نہیں کہہ سکتا جیسے کبھی کبھی بچے مذاق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑی رات میں کوئی آ کے پیچھے سے مار دیتا ہے اور وہ آواز کرتا ہے. تو اگر درد کی وجہ سے، مار کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسے کوئی بھی لفظ ہے جس میں دو لیٹر آئے، آپ کہتے تو الف اور آ گیا، تف کہہ دیا تو تاف آ گیا، ٹھیک ہے. اگر کسی نے حروف ادا کر دیا، ایک لفظ ادا کر دیا نماز کی حالت میں، چاہے درد کی وجہ سے ہی ہو، وہ ادا کرتے ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے. نماز میں آپ کوئی حروف ادا نہیں کر سکتے. مصیبت، کوئی ٹینشن یا کوئی درد کی وجہ سے رونے میں، کبھی کبھی انسان روتا ہے تو صرف آنسو نکلتے ہیں، کبھی کبھی انسان تڑپ کر بلک کر ہوتا ہے، کر کے ایسا ایک دم رونے کی آواز نکالتا ہے. تو اگر آواز کر کے کوئی رونے لگے تو وہ آواز نکلتے ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. مریض کی زبان سے بے اختیار آہ منہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہو. یوں ہی چھینک، کھانسی، جماہی اور میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار نکلتے ہیں وہ معاف ہے. جیسے جماہی ایسا کرتے ہیں نا، تو جماہی وغیرہ میں جو الفاظ آ جائے یا چھینک میں، جیسے چھینک آنے سے پہلے آواز ایسا کرتے ہیں نا کبھی کبھی، تو وہ زور والی جو چھینک ہوتی ہے، ایک چھینک ہوتی ہے جو ایک دم نارمل ہوتی ہے، کبھی چھینک
ہے نا, یہ چھینک کے پہلے آواز اپنے آپ جمائی کے آواز آتی ہے, تو جمائی چھینک یہ جو انوالنٹری ایکشن جسے کہتے ہیں سائنس میں, یعنی جن چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا, تو اگر جمائی چھینک وغیرہ سے اگر ایسے آواز آ جائے تو اس کا کوئی پکڑ نہیں. اسی طرح کسی کو کوئی بڑی بیماری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اگر کوئی الفاظ اس کے منہ سے نکلا تو اس میں گزرے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ جان بوجھ کے آواز نکالنا اس سے نماز ٹوٹ جائے. ہاں وہ بھی انوالنٹری ہے, نکال بھی انسان کی اختیار سے نہیں. کبھی کبھی ہم دعوت میں ہوتے ہیں اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن ڈکار اتنی کنٹرول ہونے کی وجہ سے آتی ہے کہ آپ کو ڈکار آنے کے بعد آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں, اب یار میں نے کس جگہ پہ ڈکار لی. تو ڈکار, چھینک, جمائی, یہ سب چیزیں جو اس میں شامل ہیں. اس طرح سے اس میں ذکر کیا ہے کہ چھینک, کھانسی, جمائی, ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً یعنی بے اختیار بغیر اپنے کنٹرول کے نکلے وہ سب معاف ہے. سمجھ گئے؟ چھینک بھی اس میں شامل ہے, ڈکار بھی شامل ہے, جمائی بھی شامل ہے. ان میں اگر آپ کی زبان سے کوئی الفاظ نکل جائے تو اس پہ پکڑ نہیں. پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہیں کہ مفسد نماز نہیں, مگر قصدن کرنا مکروہ ہے. اور اگر پھونکنے میں دو حروف پیدا ہو جیسے اف, تف, تو مفسد نماز. جیسے کچھ لوگ پھونکتے, جیسے وہ کچھ لوگ مکھی آ کر بیٹھتی ہے, کیڑا آ کر بیٹھتا ہے, تو نماز میں نہیں پھونکتے. اگر کوئی ایسا کرے گا اس کی نماز چلی جائے گی. پھونکنے میں اگر سانس کی طرح آواز, اس میں الفاظ نہیں ادا ہو رہے, صرف ہوا نکل رہی ہے, تو اگر پھونکنے میں صرف سانس کی طرح کا معاملہ ہے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر پھونکنے میں اگر الفاظ نکل رہے ہیں, حروف نکل رہے ہیں, اس طریقے سے اگر حروف نکلنے لگیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. سمجھ گئے؟ نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں. یعنی جیسے آپ کیا دیکھو یہاں قرآن لکھا ہوا ہے, ہاں یہ دیکھو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, یہاں کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے. کچھ مسجدوں میں آیت الکرسی لکھی رہتی ہے, دیکھو یہاں پہ بھی لکھا ہے قرآن پورا. تو اب اگر کوئی کبھی کبھی مسجدوں میں نا سامنے والی دیوار پر لکھا رہتا ہے, ہاں, یا آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے بازو میں کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہے. اب اگر قرآن نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر قرآن پہ چلی جائے اور اتفاق سے اس نے وہی کھولا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, اتفاق سے اس نے وہی پیج کھولا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ اپنی یادداشت سے پڑھ رہے ہو, دیکھ کر لفظ پلفظ نہیں پڑھ رہا, آپ اپنی یادداشت سے پڑھ رہے ہو, بس آپ اس کو دیکھ رہے ہو, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن کوئی نماز میں اگر قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے اہل حدیث, اہل قرآن, چکڑالوی لوگ جو حدیثوں کو نہیں مانتے صرف قرآن کو مانتے ہیں, باقاعدہ ان کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ تراویح میں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر, پاکٹ سائز کا قرآن ہاتھ میں لے کر اس طریقے سے اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور پاکٹ سائز کا قرآن رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح نکالیں گے اور قرآن کھول کے یوں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ کسی بھی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے کبھی قرآن دیکھ کر پڑھا ہے. یہ قرآن دیکھ کر پڑھنا ہمارے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک مطلقاً نماز کو توڑ دیتا ہے. کیوں؟ دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کے باہر کا عمل ہے. تو سیدھے نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز توڑنے والی چیز جو آپ نماز میں نہیں کر سکتے, نماز کے باہر کا حصہ ہے. جیسے کھانا کھانا کیا ہے؟ کھانا نماز میں کھاتے ہیں, کیا ہے؟ پانی کہاں پیتے ہیں؟ نماز کے بعد. بات چیت کہاں کرتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو نماز کا حصہ نہیں ہے اگر وہ نماز میں کی جائے تو نماز توڑ دیتی ہے. تو قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے باہر کرتے ہیں, نماز میں نہیں کرتے, برابر. اب اگر کوئی نماز میں قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھے اس سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. تو بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں, بدبخت لوگ ہیں جو نماز کی حالت میں, پہلے قرآن کو میں نے بہت زیادہ دیکھا, اہل حدیثوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز کی حالت میں
قرآن ہاتھ میں لے کر یعنی امام قرات کر رہا ہے وہ بھی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیے ہمارا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں اور اچانک نماز میری نظر جو ہے قرآن کی آیت پہ چلی گئی، میں اس کو دیکھ رہا ہوں پر میں پڑھ نہیں رہا ہوں تو میری نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر وہی چیز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں پڑھ رہا ہوں اپنی یادداشت سے، دیکھنے کے حساب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی میموری سے پڑھ رہا ہوں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر کوئی بازو میں کھول کے کھڑا ہے، اب میں اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں لفظ الگ تو میری نماز چلی جائے. درود شریف پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں، ٹائم ہے اس کو غور سے سنیں، بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے. ابھی جو مسئلہ ہے بہت 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 ضروری مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو، نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے. عمل قلیل مفسد نماز نہیں. جس کام کے کرنے والے کو دوسرے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے. اور اگر دوسرے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے. فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے. دو ٹائپ کے عمل ہیں. کتنے ٹائپ کے عمل ہے؟ عمل کثیر اور عمل قلیل. کثیر کہتے ہیں زیادہ، قلیل کہتے ہیں تھوڑا. سمجھ گئے فرق؟ کثیر مطلب کیا ہے؟ زیادہ، اور قلیل مطلب تھوڑا. عمل کہتے ہیں ایکشن، جیسے میں نے کو پکڑا ہلایا، یہ کیا ہے؟ عمل. میں بھی پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ عمل. عمل کہتے ہیں ایکشن کو، کوئی کام. عمل کثیر یعنی زیادہ کام، عمل قلیل یعنی تھوڑا کام. تو کوئی بھی ایسا کام، آسان لفظوں میں اگر کہیں تو کوئی بھی ایسا کام کہ جس کو دور سے دیکھنے پر یہ شک نہ رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ زیادہ دل زیادہ یہ کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا. سمجھ گئے؟ غالب گمان یعنی دل اور دماغ زیادہ یہ کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا جو کر رہا ہے. جیسے اگر میں نماز پڑھوں، آپ میرے کو دور سے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھوں، اب میں یوں امامہ اٹھا کے یوں کروں اور یوں رکھوں. اب اتنی دیر میں اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا، آپ کو کیا لگے گا؟ کوئی نماز میں یوں کرتا ہے کہ یوں ہاتھ اٹھا کے یوں کر کے یوں اس طریقے سے امامہ رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عمل کثیر. سمجھ گئے آسان لفظوں میں؟ ایسا کوئی بھی کام کہ نمازی کو آپ کو دیکھنا ضروری نہیں، کسی کو پوچھنا ضروری نہیں ہے میرے بھائی تمہیں کو جا کے دور سے دیکھ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایک گمان کرے کوئی بھی ایسا کام کہ آپ اگر اس کام کو کر رہے ہیں اور کوئی اگر دور سے دیکھ لے آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے، کوئی انسان آپ کو دور سے اس کام کو کرتا ہوا دیکھے تو اسے شک نہ رہے بلکہ اسے غالب گمان 50-50 نہیں بلکہ 60-70% اس کو یہی لگے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عمل کثیر. عمل کثیر سے نماز چلی جاتی، ٹوٹ جاتی. اب آپ کو پھر سے شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی. اور دوسرا ایک کام ہے جس کو کہتے ہیں عمل قلیل. کیا کہتے ہیں؟ عمل قلیل. عمل قلیل یعنی تھوڑا کام، ایسا کام کہ جس کو دیکھنے والے کو دور سے شور نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، شک پیدا ہو جائے لیکن یقین کے ساتھ آپ نہ کہہ سکیں. جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں تو آپ کو ایک ہاتھ یہاں دکھے گا اور ایک ہاتھ یہاں، تو آپ کو شک ہوگا، ہو سکتا ہے نماز میں کھجاتا ہو. تو ایسا کام کہ جس سے کنفرم نہ ہو یا 50-50 والا معاملہ رہے تو اس عمل کو عمل قلیل کہتے ہیں. جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کی حالت میں میرا فون بجنے لگا. اب میں نے نماز میں کھڑے ہو کر بیل نہیں ہو رہی، میں نے سوچا میرے نماز میں فون بج رہا ہے، لوگوں کی نماز میں خلل آئے گا، نماز سننے کی نہیں کسی کی، پر نماز میں لوگوں کو خلل ہوگا، ڈسٹربینس ہوگا. تو میں نے بس یوں، مجھے معلوم ہے کس بٹن سے سائلنٹ ہو جاتا ہے، میں نے بس یوں کیا اور یوں کر لیا. اس کو عمل قلیل کہتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹی. لیکن اگر میں نے یوں ہاتھ ڈالا، نکالا، اس کے بعد یوں کٹ کیا، پھر یوں ڈالا، یہ کیا ہے؟
عمل کثیر، اس سے نماز ٹوٹ جائے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہماری مسجد میں، ایک شخص آیا تھا نماز پڑھنے، اللہ نے کہاں سے تھا، پینٹ شرٹ پہنا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رومال نکالا، رومال سے پوچھا، پھر رومال جیب میں ڈالا. تو یہ ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، وہ بس جیسے چاہیے نماز پڑھتے. نماز میں آپ چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں نماز نہ توڑے. عمل قلیل کر سکتے ہیں، عمل کثیر آپ جیسے ہی آپ نے عمل کثیر کی آپ کی نماز چلی گئی، اب آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اب آپ کو شروع سے نماز پڑھنی پڑے. ہاں ابھی جیسے اسین کا ہو رہا ہے، میری اسکن دیکھو تھوڑی ٹائٹ ہے، اور پرانا ہوتا ہے 6 سال کے بعد میں نے نکالا، اس سے تھوڑی ٹائٹ ہے، ورنہ اتنی ٹائٹ اسکن پہنتا نہیں. میری امی نے کہا پہن لو بیٹا، بہت دن سے رکھا ہے، تو اس میں تھوڑی ٹائٹ ہے. ابھی ہوتا ہے اکثر ہمارے نوجوان ایسے ہی کپڑے پہن، ورنہ ڈھیلا کرتا ہے آپ یوں کر لیں ہو جائے گا. اب یہ اسکن کو اگر میں کرنا چاہوں تو ایک بار بھی نہیں، میں یوں کروں گا، اب یہ سیکھی ہوئی. اب اتنی دیر میں اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو سوچے گا نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ کرنا عمل کثیر. ہاں اگر کوئی ڈھیلی آستین ہے اور کسی نے یوں کر دیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن دونوں ہاتھ چھوڑ کر یوں سیدھا کر رہا ہے یہ نماز. اسی طرح جیسے نماز میں ٹوپی گر جاتی ہے، نماز میں ٹوپی گر جاتی ہے، تو اگر ایک ہاتھ کے اشارے سے آپ ٹوپی پہن لیں جلدی سے، یہ عمل قلیل ہے. لیکن دونوں ہاتھ لگا کے ٹوپی پہنیں گے، سجدے میں ٹوپی گری، عمل کثیر ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو کوئی بھی ایسا کام جس کو دور سے دیکھنے پر ایسا لگے کہ شاید یہ یقیناً نماز نہیں پڑھ رہا، ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں. عمل کثیر سے فوراً نماز ٹوٹ جاتی ہے. بہت سارے نمازی آپ اگر دیکھیں کسی دن عیب نکالنے کے لیے نہیں، بس سبق سیکھنے کے لیے، تو آپ کو بہت سارے نمازی عمل کثیر کرتے ہوئے نظر آئیں. یہاں تک کہ فرمائیں گے ایک ہی رکن میں، جیسے قیام ہے، نماز میں کھڑے ہوتے قیام، رکوع، سجدہ، یہ ایک رکن ہے، الگ الگ رکن ہے. ایک رکن میں، قیام میں، رکوع میں، کسی ایک رکن میں 3 یا 3 بار سے زیادہ بجانا بغیر ضرورت کے، یہ سب عمل کثیر میں شامل ہوتا ہے. یہ سب نماز کو فاسد کر دیتا ہے. آپ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، اور نہ جانے کتنی بار کرتے ہیں، اور یہ نماز جو ہے فاسد کر دیتے ہیں. پھر سے میں مسئلہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیں تاکہ اب آپ کو جو ہے بات بھی سمجھ میں آئے گی سب سننے کے بعد. فرماتے ہیں کہ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو، نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے. عمل قلیل مفسد نماز نہیں، یعنی عمل کثیر نماز توڑ دیتی ہے، عمل قلیل نماز نہیں توڑتی. ٹھیک ہے یہ بات. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، یعنی شک نہ رہے بلکہ زیادہ یقین ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ گمان غالب، زیادہ یہ خیال آئے کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے. اور اگر دوسرے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں ہے تو یہ عمل قلیل ہے. نہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہو جائے 50-50 والا تو اس کو عمل قلیل کہیں گے، لیکن دل اگر زیادہ بولے کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ عمل کثیر ہے. کرتا یا پائجامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی. نماز کی حالت میں کسی کی لنگی کھل جائے، کچھ کسی کبھی ہوتا نا پیچھے والے نماز میں رہتے اور سر ڈال دیے اور وہ سر میں اٹک گیا یا کچھ اور ہو گیا، یا تھوڑا دبلا ہو گیا، دبلا ہونے کی وجہ سے جو پائجامہ پہنا تھا، پینٹ پہنا تھا، پھسل گئی. اب وہ اگر دونوں ہاتھ سے پائجامہ باندھنے لگا، لنگی باندھنے لگا، یہ سب کام کیا ہے؟ عمل کثیر، نماز کو توڑ دے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ تو فرماتے ہیں کہ کرتا یا پائجامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی. نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل گیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل گیا، نماز جاتی رہی. چاہے جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے، نماز میں تل کی جتنی چیز بھی کھانا یہ نماز کو توڑ دیتی ہے. تو نماز کے اندر کوئی چیز آپ کھائیں گے، جب بوند گر رہی تھی پانی کی، آپ نے منہ کھولے اور بوند آپ نے پی لی، ایک بوند، نماز چلی گئی. ایک بوند پینے سے کہاں جا رہے بیٹا؟ پانی پی
ہے کہ اپنا لڑکی کی نماز کے لیے سوچ کے لیے یا کچھ نہ کچھ اٹک جاتا ہے اور آپ جیسے جب پڑھ رہے ہو زبان اس طرف گئی وہ نکل گئے تو اس مطلب مومنٹ میں کیا اگر اندر سے اندر چلا گیا وہ الگ حکم ہے. باہر سے اگر کچھ آپ کھا لیں نکال کر کھا لیں یا باہر سے آپ نے کچھ کھا لیا یہاں لگا تھا آپ نے نکال کر کھا لیے وہ مفسد نماز ہے. اگر دانت میں سے اندر سرکا تو یہ الگ بات ہے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. فرمایا گیا ایسے وہ نمازیں مکروہ کے درجے میں کہ جہاں پر دانت وغیرہ میں کچھ ہو اور اس حالت میں بندہ نماز پڑھے. نماز کے لیے جب آئے تو دانت کو بالکل صاف کر کے آئے کہ دانت میں کوئی چیز نہ رہے. اور فرشتے بھی ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں جو منہ صاف کر کے نماز میں نہیں آتے. نماز میں جب آئے تو مسواک کر کے اور منہ صاف کر کے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ موت جنون بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے. اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے. جبکہ جنون و بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا کہ اگر 6 وقت کامل تک برابر رہے قضا واجب نہیں. یعنی یہ مسئلہ ہے کہ اگر 6 وقت نماز کے کتنے وقت 6 وقت 5 سے زیادہ 6 وقت اگر نماز کے بے ہوشی میں چلے جائیں کسی پر پاگل پن میں چلے جائیں تو ان 6 وقتوں کی نماز اس پر قضا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کوئی بے ہوش ہو گیا کوما میں چلا گیا. کوما بھی تو بے ہوشی ہے نا. کوئی 6 مہینہ کوما میں تھا وہ جب کوما سے باہر آئے گا اس کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. کوئی بے ہوش ہو گیا 6 وقت لگاتار اگر بیچ میں ہوش آ گیا تو اب نہیں حکم ہوگا. کنٹینیو 6 وقت یا 6 وقت سے زیادہ جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی بے ہوشی میں پاگل پن میں وہ سارے کے سارے وقت کی نمازیں اس پر معاف ہیں. مسئلہ یہ ہے جیسے کہ روزے کے بارے میں اگر پورا ماہ رمضان پاگل پن میں گزر گیا تو ان روزوں کی اس کو قضا نہیں ہے. ہاں اگر رمضان کے ایک دن میں بھی اس کو ہوش آ گیا اب اس کو پورے مہینے کی قضا کرنے کا حکم دیا جائے گا. سمجھ گئے آپ یہ بات کو؟ تو اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ اگر موت آ گئی کسی کو نماز کی حالت میں جیسے کوئی نماز کا پابند تھا اور اس اللہ کے نیک بندے کو سجدے میں موت آ گئی پہلی رکعت کی ماشاءاللہ اس کی وہ نماز قضا میں نہیں لکھی جائے گی. وہ شے ہونا یعنی جنات وغیرہ کا اگر اثر ہے اور اثر ایسا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا پاگل اس کو کہا جائے تب اس پہ وہ حکم آئے. لیکن وہ کھا پی رہا ہے سمجھ رہے نہیں حاضری آنے کا مطلب یہ کہ جنات اگر اس کے اوپر اثر پیدا کر رہا ہے لیکن اس کی عقل سلامت ہے. جنات آ رہا کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے نہا بھی رہا ہے تو اس کو تھوڑی نا پاگل کہے گی. اس کو اپنا پورا خیال ہے اس کو ہاں یہ وسوسہ تو ہر کسی کو رہتا ہے. صحابہ بھی حضور سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کو وسوسے آتے ہیں. وسوسے سے صرف نبی محفوظ ہے اور فرشتے. نبیوں کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ کوئی وسوسوں سے محفوظ نہیں ہے. صحابہ کو جب وسوسے آتے ہیں تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں. ہمارے آقا مولا سرکار غوث پاک کو وسوسے آتے تھے. آپ کے بارے میں تو بیجت الاسرار میں موجود ہے کہ ایک رات ایسی تھی جس میں آپ پر 70 بار غسل فرض ہوا. تو غسل فرض ہونا احترام ہونا یہ بھی تو شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بڑے بڑے اولیاء وسوسے سے محفوظ نہیں ہیں. ہاں یہ کہ وسوسوں سے لڑ سکتے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں تو اس سے لڑنے کا طریقہ ہے کہ ایک تو چیز مسواک یوز کریں. جو وضو میں مسواک استعمال کرتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے. وضو اچھے سے کریں. اسی طریقے سے جب نماز پڑھیں تو قرآن یا دعا جو پڑھتے ہیں آپ اس کی دعا کے اور نماز کے معنی پہ دھیان دیں. سمجھ گئے میں کیا؟ جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, उस रब के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है, और रहमान रहीम जो रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन जो हिसाब के दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये आप तर्जुमा ध्यान दें, और अगर आपको और ज्यादा ध्यान देना है तो उसकी आप तफसीर भी पढ़ें या तफसीर आप सुने। तो जब आपको तफसीर पता रहेगी तो जब आयत आपके सामने आएगी तो उसके बारे में जो जो हुजूर ने कहा, जैसे मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। जब आपको कयामत के बारे में पता होगा कयामत का दिन कैसा होगा, तांबे की जमीन होगी, सूरज समा नेज़े पर होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी में होगा, जब आप वो आयत पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उस तरफ जाएगा। तो इसका तरीका ये कि आप कुरान का तर्जुमा भी सीखें, दुआओं का माना भी सीखें, और तफसीर भी उसकी जो है थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाअल्लाह ताला वसवसों से भी आपकी हिफाजत होगी। तो बस आखिरी बात, चूंकि वक्त हो गया है, वजू के लिए आपको ब्रेक दिया जाएगा। तो फरमाते कि मौत, जुनून, बेहोशी से नमाज जाती रहती है, नमाज टूट जाती है। अगर वक्त में आराम हो जाए तो अदा पढ़े। जैसे कोई बेहोश हो गया जोहर में, अभी जोहर का वक्त शुरू हो गया है, अभी कोई बेहोश हो गया, लेकिन उसको 4 बजे होश आ गया, 4:30 बजे होश आ गया, अब उसको हुक्म दिया जाएगा कि नमाज फौरन पढ़े। तो माफ नहीं है, अरे मैं तो 4 घंटा बेहोश पड़ा था, नहीं, जैसे ही होश आए फौरन नमाज पढ़े। हमारे आका मौला सरकार ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जब आपकी आखिरी नमाज का वक्त था, क्योंकि वो आप जब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आए तो आप चीजें भूल जाते थे, तो आपका इंतकाल हुआ रात में 1:40 पे, 1:38 पे रात में। तो हुआ ये कि जिस रात में आपका इंतकाल होना था, उस रात को आप जो है थोड़ी बेहोशी की जैसी हालत में थे। जब आपको होश आया तो आपने लोगों से पूछा क्या मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है? तो मुरीदों ने आपके अंदर इतनी ज्यादा, अब आप सोचो जब मौत का वक्त होगा आदमी कितना कमजोर होगा, तो मुरीदों ने आप पर मुरब्बत करके बताना गवारा नहीं किया, बात को टालने की कोशिश की। फिर आपने पूछा क्या मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है? तो लोगों ने बात टालने की कोशिश की। फिर आपने एकदम गुस्से में पूछा, कहा ये बताओ कि मैंने नमाज ईशा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो डर के उन्होंने कहा कि हुजूर आपने नमाज ईशा नहीं पढ़ी। तो आपने फौरन वुजू किया, फौरन नमाज ईशा के लिए खड़े हुए और 17 रकातें आपने खड़े होकर अदा की, और नमाज ईशा पढ़ने के बाद आपका इंतकाल हुआ। यह हमारे बुजुर्गों की जिंदगी है कि आप सोचो किस आलम के अंदर मौत से पहले भी नमाज अदा नहीं करते। तो थोड़ा से आदमी बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए, एडमिट हो जाए, तो आदमी नमाज छोड़ देता है। अरे आज पेट दुख रहा है, अरे कल मैं नमाज नहीं, आप क्योंकि पैर दुख रहा था, सर दुख रहा था, इसलिए नमाज का। ये सारे बहानों से कयामत में हम नहीं बचने वाले। यहां तक कि हाथ कट जाए, हाथ कट के लटकता भी रहे तो भी उस वक्त भी नमाज माफ नहीं है। साहबा इकराम तो जंग होती थी उस वक्त भी नमाज कज़ा नहीं करते थे। आपको मालूम है कि नहीं कि एक सब लोगों की अगर नमाज कज़ा होने वाली होती तो एक सब आगे बढ़ के लड़ती और दूसरे लोग 1 रकात पढ़ते, और 1 रकात पढ़ के फिर वो लड़ने जाते और दूसरे वाले पीछे आके 1 रकात पढ़ते। इस तरह वो मैदान जंग में भी नमाज नहीं छोड़ते थे। नमाज बिल्कुल माफ नहीं, इसको आप बड़ी संजीदगी के साथ लें। बड़ी अहम इबादत है अल्लाह की नमाज। तो नमाज आप बिस्तर पर भी रहें, जब तक कौमा में नहीं पहुंचे तब तक नमाज माफ नहीं। होश और हवास है, हाथ पैर नहीं हिल रहे, इशारे से नमाज पढ़ने का होगा, लेकिन नमाज कज़ा करने की इजाजत नहीं है। तो ये मसला था, बस इसको मैं पूरा कर दूं कि अगर वक्त के बाद आराम हुआ, यानी अगर बेहोश हो गया या पागल हो गया और वक्त के बाद अगर उसको होश आया, आराम हुआ, तो उसको कज़ा करने का हुक्म है। जबकि जुनून और बेहोशी 1 दिन रात से ज्यादा ना हो, यानी नमाज के 6 वक्त कामिल तक बराबर ना रहा हो, कि अगर 6 वक्त कामिल तक बराबर रहे कज़ा वाजिब नहीं। यानी 6 वक्त अगर मुसलसल ऐसे गुजर जाए बेहोशी में या पागलपन में, अब उसको उन नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाएगा। जैसे रमजान के रोजों में उसको रुख्सत होती है जब पूरे के पूरे महीने वो बेहोशी या पागलपन में गुजारे। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये पूरा नहीं हुआ है, ये इसमें कुछ मसले और बाकी है, लेकिन जो जरूरी बातें थी वो कंप्लीट हो गई। आप बोलिए ना। 32 नहीं, 20 ही रकात तलब। अगर गलती हो गई तो जिस रकात में गलती हुई, और ऐसी गलती कि जो गलती नमाज तोड़ देती, जैसे सज्दा सहू वाजिब का इमाम ने भूल कर नहीं किया, अब उस 2 रकात को इमाम ठीक से पढ़ेगा। लेकिन कुरान में अगर गलती हो गई, जैसे इमाम ने कोई 2-4 आयतें छोड़ दी
وہ 2-4 آیتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے اس نماز کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بعد میں کسی دوسری نماز میں اس حصے کو پھر امام پڑھ لے, ایڈجسٹ کر لے, لیکن وہ 2 رکعت آپ کی ادا ہو گئی. وہ نماز الگ ہے اور قرآن الگ ہے, یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تو قرآن کا کوئی حصہ نماز میں چھوٹ گیا تو دوسری رکعت میں اس کو پورا کریں گے, لیکن وہ 2 رکعت کو ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. سمجھ یہ رمضان میں فلور پہ تراویح پڑھے تھے میں نے, ہاں تو امام نے تیسری رکعت بھی پڑھ لی, تو تیسری رکعت پڑھنے کا سب کو ریئلائز ہوا کہ بھائی امام نے تیسری رکعت بھی پڑھ دی, بعد میں سجدہ سو بھی کیا, تو تیسری پہ نہیں کریں گے لیکن سجدے سے انہوں نے تیسری بھی کیا تھا, تیسری میں تھا وہ غلط کیا انہوں نے. پھر انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں کیا پورا, یہاں پہ صرف انہوں نے اسٹارٹ کیا. حکم یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا قاعدہ, اگر ہاں انہوں نے دوسرا قاعدہ نہیں کیا تھا, ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے تھے, ہاں ڈائریکٹ کھڑے ہوئے تھے تیسری کرتے کی, دوسری میں بیٹھے نہیں تھے, ہاں دوسری میں بھی کھڑے ہو گئے تھے, تب تیسری میں انہوں نے نماز سلام پھیرنے کا ہر کسی نے ریئلائز کیا اور ایوری ون اسٹیئرنگ کی, ارے میں سوچا تھا کہ میں بولوں تو دوسری کی نماز, ہر کسی کی نماز. یہ مسئلہ تھوڑا ٹرکی ہے, میں 2 منٹ میں اس کو نہیں سمجھا پاؤں گا کہ اگر بغیر قاعدے کی اٹھ جائے تو کیا حکم ہے, تیسری کا سجدہ نہیں کیا تو کیا حکم ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ بتاؤں گا میں. ہاں میں سمجھ گیا مسئلہ, اس کے الگ الگ مسئلے ہیں. انشاءاللہ کبھی آپ یا امام صاحب سے پوچھ لیں, اگر میں حاضر رہا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اگر آخری قاعدہ نہ کرے, اس کا فرض نماز کا الگ حکم ہے, سنت اور نفل کا الگ حکم ہے, سنت اور نفل کا الگ حکم ہے اور فرض کا الگ حکم ہے. اسی طرح دوسرے قاعدے کا الگ حکم ہے, آخری قاعدے کا الگ حکم ہے, اور تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا تو الگ حکم ہے اور سجدہ کر لیا تو الگ حکم ہے. تو ان سب کے الگ الگ احکام ہے. بہت آسان ہے, ایسا نہیں بہت مشکل ہے, لیکن سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو آئے گا. تو حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک اور رکعت پڑھتے اور پھر سجدہ سہو کرتے, ان کی پہلے کی 2 رکعتیں سنت میں شامل ہو جاتی اور باقی کی 2 رکعتیں نفل میں شامل ہو جاتی. تیسری پہ ان کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب ظہر کے بعد بیان ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ظہر بعد بھی رکیں, آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی مجھے معلوم ہے, تو زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا, تقریباً 2:30 بجے بیان ختم ہو جائے گا, پھر آپ 2:30 بجے گھر جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو ظہر کی نماز کے بعد بھی کچھ دیر آپ آدھا گھنٹہ رکے, انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم امام صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا.